अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राब्ता प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान परवेज़ मीर, कैमरामैन प्रेस मूसा आसिफ, हमारे असिस्टेंट कैमरामैन अकरम शाह तरमिज़ी साहब हाजिर खिदमत है। जैसे कि आप जानते हैं कि घनी सारा टीवी हमेशा जो है वो अवामी मफाद के उन प्रोग्रामों को, उन सब्जेक्ट्स को, उन मौज़ूआत को इंतहाई अहमियत देता है, जिससे हमारे जो है मिडल क्लास और प्राइमरी क्लास के जो हमारे तबका फ़िक्र के लोग हैं, शोबा हयात से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए फ़ायदा पहुँच सके। इसी सिलसिले में जो है हम गुज़िश्ता कई महीनों से जो है वो ऑब्ज़र्वर कर रहे हैं कि गिलगित शहर के अंदर जो है वो एक इदारा काम कर रहा है जो लोगों को सहूलत पहुंचाने के लिए और ख़ास तौर पे इस किस्म के मुस्तहिक कुंबों को और ख़ानदानों को सहूलियात पहुंचाने के लिए काम कर रहा है, जो हमारे ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मेरी मुराद मुनीर इंटरप्राइजेस से है, जो गिलगित बल्तिस्तान में एक ऐसा इदारा वजूद में लाया गया है जो यहाँ के कम आमदनी वाले अफराद को जो है वो किस्तों पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो घरेलू ज़रूरियात की अशिया है वो फराहम करते हैं। और इसके अलावा जो एक माहाना एक लकी ड्रा भी करते हैं, जिसमें वन स्पेंट यानी कि वन टिकट पे ही पहले मेंबर को ही जो है वो लकी ड्रा निकलता है, तो वो चीज़ उनको जो है वो गिफ्ट की जाती है। तो मैं मज़ीद तफसीलात के लिए मुनीर इंटरप्राइजेस के हमारे दोस्त मुनीर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं कि इतना खूबसूरत और इतना एक अच्छा और इतना एक मुस्तहकम किस्म का और लोगों की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो हम आपसे मुनीर भाई आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद तो कह चुके हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आया कि ये आपको आइडिया कैसे आया कि आप जो है एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करें जिससे हमारे वो तबका जो यकमुश्त ये चीज़ें ख़रीद नहीं सकते लेकिन ख़रीदने की ख्वाहिश ज़रूर रखते हैं, उनके लिए एक आसानी का रास्ता आपने दिया है। तो ये ख़्याल आपको कैसे पेश आया? सर, ये ख़यालात तो मैंने भी जब टीवी देख रहा हूँ मुख्तलिफ, उसमें आजकल गाड़ियाँ दे रही है, मोटरसाइकिलें दे रहे हैं जो शो में आते हैं टीवी में, तो बस उसको देख के मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं भी अपने इलाके में ऐसा कुछ छोटे प्रोग्राम करके इंशाल्लाह इसको हम लोग बड़े मतलब प्रोग्रामों तक जा सकेंगे। तो हमारी ये है कि हम रोज़ाना के हिसाब से, रोज़ाना की बुनियाद पे भी हम रोज़ाना मतलब कमेटी के सूरत में हुंडा मोटरसाइकिल के लिए 200 रुपये मुख्तसस किया गया है और यूनिक सीडी के लिए 100 रुपये मुख्तसस किया है, जिसका माहाना 3000 होते हैं। अगर किसी मेंबर को हमारी कुरानंदाजी में शामिल हुए हैं तो तकरीबन इसके 80 मतलब क्लाइंट होते हैं सीडी में। तो जिस खुशनसीब को पहले उस पे ही ट्रम में अगर उसका नाम निकलता है कुरानंदाजी में, तो 3000 में 65,000 की गाड़ी फ्री में दी जाती है। बाकी किस्त की कोई बेस मुबाइसा नहीं है। बाकी जितना भी मतलब किस्तें रहते हैं 24 में से अगर पहले निकल गई तो उसको 23 किस्तें माफ़ है और गाड़ी उसकी हैंडओवर की जाती है। इस तरह होंडा, जैसे होंडा गाड़ी है, होंडा एटलस आजकल बड़ी मशहूर है हमारे शुमाली अलाक़ात में। उनकी हमने रखे माहाना 6000 और डेली 200 रुपये। वो कम आमदनी वाले लोग भी इसमें मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि उसकी भी 100-110 जो क्लाइंट के अंदर हम लोग ट्रांस करते हैं, पहले जिस खुश नसीब को मिल जाती है बाकी किस्तें माफ़ है। अगर ना निकलने सूरत में दूसरे ट्राई करते। इस तरह करके 4-5 किस्तों के बाद कोई ऐसे हमारे तरह दोस्त आ जाते हैं या मजबूरी की सूरत में उनको गाड़ी की ज़रूरत, सवारी की ज़रूरत होती है, तो बाज़ार में गए तो सर आजकल 1,36,000 से कम कोई रेट पे नहीं दे रहे। तो हमने उनके लिए आसान सहूलत के लिए ये इदारा खोले हैं। तो इसमें हम लोग कम तर एडवांस लेके इनको बाइक मुहैया करते हैं। इनकी भी काम में ज़रूरत आ जाती है और हमारी भी फंडिंग में थोड़ी सी तरक्की हो जाती है। तो इस तरह देगर तकरीबन मेरे ये 2 माह हुआ, 2 माह के अंदर तकरीबन मैंने 20 से 30 मोटरसाइकिलें एडवांस दे चुका हूँ। और हमारे साथ जो यहाँ पे रहमतुल्लाह भाई बैठे हुए, जिसको फर्स्ट टर्म में, हाँ, इसको मेरे ये जो भाई है बसिन से ताल्लुक़ रखते और रिटायर सोल्जर है, आप इनसे इंटरव्यू कर सकते हो। पहले 6000 में ही इनको बाइक दिया गया है
اور اس کے علاوہ ہم نے کوئی پیسوں کی ان کے ساتھ بیس مباحثے نہیں کیے. بائک کو ہار پہنا کے چابی ان کی حوالے کر لی ہے اور ان کو 6,000 میں 1,36,000 کے مالک بن گئے ہیں. بالکل ناظرین، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں آن دی اسپاٹ ہی یہاں پر وہ افراد بھی موجود ہیں جو اس سے استفادہ کر چکے ہیں. لیکن ہم آتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے سیف اللہ بھائی موجود ہیں جو آج سے سال پہلے 1.5 سال پہلے اس قسم کے لکی ڈراز کرتے تھے، اور وہ جو ہے اس اسکیم کو جو منیر انٹرپرائزز نے جو ایک اسکیم رکھی ہوئی ہے جس میں ہر قسم کی اشیاء ہے، یہاں تک کہ جہیز کا سامان بھی یہ قسطوں پہ دے رہے ہیں. تو سیف اللہ بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ کیونکہ آپ تو صرف ایک بائک کی کمیٹی ڈالتے تھے، تو آپ کو کتنی مشکلات ریکوری کے لیے اور کتنی مشکلات آپ کو جو اس کو سمیٹنے میں اور پہنچانے تک اس اسکیم کو ختم کرنے تک پہنچتی تھی؟ اور ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ کیونکہ انہوں نے تو ایک دائرہ کار بالکل لامحدود کیا ہوا ہے، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کامیابی کے لیے اور اس کو آگے چلانے کے لیے ان کو کس قسم کے اقدامات اٹھانے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب 1.5 سال پہلے آپ کے ساتھ ہی اسی موضوع پر پروگرام ہوا تھا، تو بہت اچھا عمل ہے یہ، بہت اچھا اقدام ہے. ہمارے ادھر جو غریب غربا یا جو تنخواہ دار لوگ ہیں ان کے لیے اگر دیکھا جائے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے میر صاحب. اگر اس کو صحیح طریقے سے چلایا جائے، صحیح ٹائم دیا جائے، وقت پہ اگر آپ ان بندوں کے پاس پہنچ جائے جہاں پہ آپ نے ریکوری لینی ہے. اگر آپ بندوں کے پاس نہیں پہنچیں گے، ریکوری نہیں لے لیں گے، تو بعد میں یہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے. ادروائز اگر آپ ان کے پاس پہنچ گئے، جیسے میں نے ابھی تک کوئی 2000 میرے خیال میں میر صاحب 11 یا 12 میں نے یہ کام شروع کیا تھا، 2018-19 پہ میں نے یہ کام چھوڑ دیا. تو اب تک کوئی 1000-1,500 کے قریب میں نے بائک لوگوں کو دیا ہے. یونائٹڈ موٹر، ہونڈا 125 جتنے بھی ہیں. ہمارے لوگ بڑے خوبصورت لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے. اب ہم نے یہ طے کیا ہے، ہم نے ریکوری لینی ہے، ہم ان کے پاس پہنچ جائیں گے. تو اس کام سے اچھا کام میں سمجھتا ہوں کوئی اور کام نہیں ہے میرے سامنے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو اب یہ بھائی صاحب ہیں ان کو 6,000 روپے تو بائک مل گئی، ٹھیک ہے. اب یہ اور چیز کی بھی خواہش کرے گا، کل کو اس بائک کی فرض کرو جہیز کا مسئلہ ہے. منیر بھائی نے جو اقدام اٹھایا ہے موبائل کا، اچھا اللہ آپ کا بھلا کرے، موٹر سائیکل کا، اچھا موبائل کا، جنریٹر کا، فریج کا، تو اب یہ اپنے لیے نہیں، یہ لوگوں کے لیے آسائش پیدا کر رہا ہے. اب ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے. وقت پہ اگر ہم قسط ادا کریں گے تو یہ بھائی آگے جائے گا. کل کو اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، جیز کا معاملات آتے ہیں، کوئی اور ادر معاملات آتے ہیں، تو اس میں منیر صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ آپ زیادہ منافع نہ رکھیں. ایک مناسب منافع آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی آپ کی کامیابی آپ کی قدم چومے گی. آپ کے ساتھ مشکلات نہیں آئیں گے. یہ کام بہت اچھا ہے. آپ نے محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ آگے نکلنا ہے. اللہ آپ کے ساتھ کامیابی دے گا انشاءاللہ. جی ناظرین، سیف اللہ بھائی ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں اس فیلڈ کے اندر، اور ہمارے منیر بھائی بھی جو ہے تقریباً ہر فیلڈ میں اپنے جو ہے وہ صلاحیت کا لوہا منوا چکے ہیں. ہمیں امید ہے کہ وہ انتہائی کامیابی کے ساتھ اس پروجیکٹ کو بھی پائے تکمیل تک پہنچائیں گے، اور عوام کو جو انہوں نے ایک خلوص کے ساتھ جو انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے کہ عوام کو گھر کے دروازے پہ ان کی ضرورت کی اشیاء انتہائی مناسب اور آسان اقساط پر جو ہے وہ چیزیں مہیا کی جا رہی ہیں. تو گزشتہ جو آپ نے دیکھا کہ ہمارے بھائی نے جو جس طرح کہا کہ منیر بھائی نے کہ یہاں پر جو ہے ٹرانسپیرنٹ اور انتہائی شفاف طریقے سے قرآن اندازی ہوتی ہے، اور وہ رحمۃ اللہ بھائی ہیں جو ایک سولجر ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی جو ہے ملک کے دفاع پہ اور حفاظت کے لیے انہوں نے گزاری، اور انہوں نے پہلے قسط پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ایک موٹر سائیکل سے نوازا ہے، اور وہ جو ہے قرآن اندازی میں نکلا ہے. تو رحمۃ اللہ بھائی سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ رحمۃ اللہ بھائی، آپ جب آپ نے یہ اسکیم میں شامل ہوئے تھے تو کیا آپ کے وہم و گمان میں تھا کہ آپ کو پہلے ہی مرحلے میں جو ہے آپ کو جو ہے وہ یہ موٹر سائیکل نکلے گی؟ میرا کوئی اس میں نہیں تھا. میں تو نماز میں گیا تھا، تقریباً 4 بجے کی ٹائم تھا، تو اذان ہو گیا، میں مسجد میں تھا. تو اس کے بعد ایک چھوٹا بچہ آیا، اس نے کہا بھائی آپ کو بائک نکلا ہے. تو میں دوڑتے ہوئے ادھر آیا تو حقیقت میں بائک نکلی تھی. پھر میں نے لے کے آیا.
اچھا ایسا تو نہیں تھا کہ پہلے سے آپ کو اطلاع دیا ہو؟ نہیں، کوئی ایسا کوئی نہیں، آپ کوئی سمجھتے نہیں، ہیں کہ کوئی بالکل صاف شفاف اور صاف انتہائی شفاف، غیر صاف جانبدار شفاف۔ طریقے سے بالکل۔ قرآن اندازی ہوئی ہے؟ بالکل۔ تو اب آپ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پنشن بھی کیا ہے، جوانی ماشاءاللہ جوان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موٹر بائک بھی دی ہے، تو آیا کہ آپ جو ہے فلاحی کام کے لیے یا کوئی صدقہ خیرات کے سلسلے میں کیا کچھ کرنا چاہیں گے؟ یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں گے، کیونکہ اس سے موٹیویشن بڑھتی ہے لوگوں کے اندر۔ میں نے اپنے جو مسجد کا امام تھا وہ مدرسہ بنا رہا تھا، تو اس کے لیے میں نے سیمنٹ کا اعلان کیا تھا۔ ماشاءاللہ دیکھیں ناظرین، جیسے کہ یہ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ چراغ سے چراغ جلایا جا سکتا ہے، تو چراغ سے چراغ جلانے کا یہ بھی تو ایک طریقہ ہے کہ ہم جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے پیار محبت اور جو خیر خیرات کا جو جذبہ پیدا کر رہے ہیں، یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے دوست بھی موجود ہے جن کا تعلق شیر قلعہ سے ہے، غالباً یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، شکیوٹ سے تعلق ہے، یہ بھی منیر ٹریڈرز کے جو ہے وہ منیر انٹرپرائزز کے ہمارے جو ہے ایک حصہ ہے۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ آپ جو ہے شکیوٹ شروٹ بارگو سائٹ پہ آپ کی اس کمپنی کو لوگوں نے کس ترتیب سے ویلکم کیا ہے، وہاں پر کیا کچھ آپ کا ادارہ کر رہا ہے؟ ماشاءاللہ ہمارے گیزر سائٹ میں کام کر رہا ہوں منیر انٹرپرائز سے، تو وہاں کے لوگوں کا جو شعور ہے وہ پہلے تو شیر قلعہ میں تو بہت ہی بہترین شعور ہے ان لوگوں کا، باقی ہمارے گاؤں کے دیہات علاقے کے لوگوں کا اتنا سوچ اور وچار اتنا نہیں جتنا کہ شیر قلعہ کے لوگوں کا ہے۔ شیر قلعہ میں بہت ہی موٹیویٹ لوگ ہیں، بہت ہی ویلکم کرتے ہیں۔ تو کل رات کو میں 9 بجے تک میں شیر قلعہ میں ہی تھا، تو شیر قلعہ کے نوجوانوں نے اتنی مدد کی اور اتنا سرپرائز دیا، انہوں نے کہا کہ کل آپ آ جائے، تو کل ہی 3 بچوں نے مجھے وہ کارڈ حاصل کیے، انٹری دیے، دوسرے جو ہے کل آپ آ جائے، کل شام سے پہلے آ جائے تاکہ آپ شام کے بعد نہ آ جائے، شام سے پہلے آپ آ جاؤ گے تو ہم سارے لڑکے یہاں روڈ میں موجود ہوتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ آپ سے ملیں گے اور آپ سے بات چیت کر کے آپ انشاءاللہ ہمارے آئیں گے۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو بہت آسانی پیدا ہو رہی ہے کیونکہ لوگوں کی ضرورت ہے اس چیز کے لیے؟ بالکل بالکل ضرورت ہے۔ اور آپ کیا عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے اس پروجیکٹ کو کامیاب کرنے کے لیے آپ سے رابطہ کرنے کے لیے وہ کن کن ذرائع کا استعمال کرے؟ آپ کا سوشل میڈیا پہ کوئی اکاؤنٹ ہے، آپ کا جو ہے ویب سائٹ ہے، آپ کے آفیسز کہاں پر ہے، کیا ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے؟ جی ہمارے آفیسز اس وقت ایک آفس ہمارے شکیور میں کھولا گیا ہے اور باقی آفیسز ہمارے یہاں گدگد میں ہی ہے سٹی میں، تو ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ شیر قلعہ میں ہی ایک آفس کھولنے کی، تو آپ ابھی وہاں پر کھولنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ کھولنا چاہتے ہیں۔ ہمارے جو منیر بھائی جو ہے وہ بہت بڑے خدمتگار ہے، تو قوم میں ایک ایسا شخص ہونا چاہے جو ہمارے غریب عوام کی خدمت کر سکے، تو میں بہت ہی زیادہ ویلکم کہتا ہوں ہمارے منیر بھائی جو کہ ہمارے سربراہ ہیں، اس ادارے کو چلانے والے ہیں، تو اللہ ان کو مزید توفیق دے دے۔ تو کل ان نے شیر قلعہ میں ایک اور اعلان بھی کیا تھا کہ جتنے بھی غریب غربا لوگ ہیں یہاں گیزر کے جتنے بھی ایسے عورتیں بھی ہیں جن کا سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی ہوتا نہیں، تو ایسے عورتوں کو انشاءاللہ ہمارے منیر بھائی کی جانب سے انشاءاللہ ایک سلائی مشین کا اعلان کر چکے ہیں، تو انشاءاللہ وہ دے دیں گے۔ بہت زبردست ہے ناظرین، جیسے کہ آپ سن رہے ہیں کہ منیر انٹرپرائزز نہ صرف ایک کاروباری ادارہ ہے بلکہ یہ فلاحی ادارے کی صورت اختیار کر گیا ہے، اور یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیوہ خواتین اور دیگر جن کے پاس ذرائع معاش نہیں ہے کمانے کے لیے، تو انہوں نے بہت ایک اچھا راستہ چنا ہے کہ ان کو سلائی مشین دے کر ان کو بھی جو ہے وہ ذریعہ معاش پیدا کرنے کی ان کو سہولت پیدا کی جا سکے۔ بہت ایک اچھا خلوص کے ساتھ ہمارے منیر بھائی آگے آ رہے ہیں، تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا منیر صاحب، ابھی آپ نے قسطیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ کمپلیٹ جو ہے مثال کے طور موٹر بائک کی کتنی قسطیں دیں گے تو وہ موٹر سائیکل اس کا حقدار ہو جائے گا، اور موبائل ہے اس کی کتنی زیادہ سے زیادہ کتنی ایک ساتھ رکھی ہوئی ہے؟ سر موبائل کے تو مختلف قیمت مختلف ڈیمانڈس ہوتی ہے مختلف کمپنیوں کے، جس کمپنی کی جو ریٹ ہوتے ہیں ریٹ سے اگر ہمیں یکمشت ادا کیے تو ہم اسی ریٹ پہ ہی دے دیتے، کوئی منافع نہیں کرتا۔ اگر ایک بندہ کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اس کو موبائل کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس سے ڈاؤن پیمنٹ لیتے، کوئی 3 یا 4 ہزار، باقی انویسٹ اپنی جیب سے کرتے، تو اس کے اوپر ہمارے
2 या 3 हज़ार रुपये वैसे ऐसा मुनाफा होता होते है, हैं। फार्मूला बनाया होता है कि आप जी, 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 कंपनी ने जी, कि जी। भाई मैं जो है किसी भी प्रोडक्ट का जो है वो 14 किस्तें 20 किस्तों से ज़्यादा कम नहीं करूँगा, उसमें तकसीम करूँगा। तो जी, आपकी जी। क्या है इसमें? बस वही जो मोटरसाइकिल की है हमारे तकरीबन होंडा की हमारे 28 किस्तें, पहले 26 से हमने स्टार्ट किए थे। जब इमरान खान साहिब ने इसका जो टैक्स बढ़ा दिए तो हमें आगे से एशिया महंगी हो जाने की सूरत में हम लोग कीमत तो नहीं बढ़ा सकते हैं, गरीब आवाम के लिए मुद्दत बढ़ा सकते हैं 2 या 3 महीने, जिसमें हमें लॉस नहीं आ जाती है बस। तो यानी कि नाजरीन जैसे कि देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ अवामिल हैं इनकी कीमतों के, उसके बढ़ने से एक साथ पे असरअंदाज हो रहे हैं। उन्होंने जो है कीमत नहीं बढ़ाई बल्कि एक साथ बढ़ाकर जो है आपके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा की हैं। तो मकसद ही इस इदारे का ये है कि ये आगे चले और इसको जो है आवाम तक, घर तक रसाई हो और आवाम इसके मेंबर बनते जाएँ। तो सैफुल्लाह भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सैफुल्लाह भाई, इस इदारे को आवाम तक पहुँचाने के लिए जो ये रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया का और मुख्तलिफ टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके अलावा आपके जहन में है कि किस तरह जो है वो एक मुस्तहिक और जो दे सकता है, यानी मंथली किस्त दे सकता है कम अज़ कम, तो उसके लिए जो है वो रसाई तक, उनके लिए रसाई आसान करने के लिए मज़ीद क्या इक़दाम उठाने चाहिए? बस ये है, ये मुनीर भाई ने जो बताया। अभी देखो ये भाई शहर के इलाका है तो शहर के इलाका बंदा रखे, जैसे अब बसीन का है तो बसीन का बंदा रखे, बसीन वालों को बसीन वाला ही जानता है। अच्छा, हर जगह में इनके नुमाइंदे हो, इनके बंदे हो, तो वो अब मैंने जो शुरू किया था मीर साहब, मेरा तजुर्बा तो ये बताता है, तो मैं डोर टू डोर गया था, हर एक के पास गया था, मेरा विजिटिंग कार्ड मैंने उनको दिया था। तो अब मुनीर भाई भी वहीं उसी पे ही जा रहा है, मुझे लगता है कि ये इंशाल्लाह आगे चलेगा। तो अब हर जगह का अपना नुमाइंदा होना, अब मैं बाहर से जाके, अब बसीन का मुझे नहीं पता है, अब बसीन में जाके मैं किसके ऊपर मैं जानता नहीं हूँ। तो अब मुनीर भाई जैसे आप बंदे रखे हुए हैं, मुनीर भाई ने जैसे शहर का लगा रखा है, दनियोर का रखा है, गुंजम नोमल में रखा है। अच्छा, हर इलाके का बंदा वही बेहतर वही मीर साहब, वहाँ पे गरीब कौन है, अमीर कौन है, तनख्वाहदार कौन है, दुकानदार कौन है। तो अब ऐसे इक़दाम से जो है गुर्बत कम हो जाएगी, बल्कि ख़त्म ही हो जाएगी मेरे हिसाब से। जैसे मैंने शुरू किया था, अब देखो गिलगित में सीढ़ी का नाम लेने वाला कोई नहीं था, 2010-11 की बात है मीर साहब। आज देखो हर दूसरे के बाद तीसरा 70 आ रहा है। तो ये मोटिवेट करने की बात है। अगर फिर कह रहा हूँ कि अगर वक्त दिया, वक्त हो गया, अगर आप बंदों के पास सही टाइम में पहुँच गए तो ये इदारा बढ़ सकता है। मैंने जो तजुर्बा हासिल किया, मैंने जो बंदे लगाए, अगर वो मेहनत नहीं करने, टाइम पे नहीं पहुँचे, बंदे के पास नहीं पहुँचे, तो फिर ये काम फिलहाल है, फिर आगे चलने का चांस नहीं है। हाँ, अगर आप ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, खुलूस के साथ आप वक्त पे कुरानदाजी करें, कुरानदाजी असल हकदार को पहुँच जाए, देख के आप एक कमेटी में 100 बंदे बनाते हो, 150 बंदे बनाते हो, उसमें आप देखो किसका हक ज़्यादा है। अब यार दोस्ती के बेस पे या रिश्तेदारी के बेस में एक बंदा ले सकता है, उसको आपने दिया तो वो कोई कमाल नहीं है। बिल्कुल सर। आपने उस ऐसे बंदों को देना है कि जो वाकई हकदार है, ईमानदार है, ठीक है, ऐसों को दोगे तो इंशाल्लाह बढ़ेगा सर, कम नहीं होगा। आज मेरे पास ऐसा शख्स आया था, बच्चा है, छोटा होटल चला रहा है शाइनिंग रोड में, खलील उसका नाम है। तो आजकल हालात भी ऐसे हैं कि नामौजू है, जगह जगह पर दहशत गर्दियाँ हो रही है, तो उसकी होटल रात देर तक चलती है। गरीब आवाम है, वो रहता है मियाँ कॉलोनी जागिर बसीन में, तो सुजुकियाँ मिलती नहीं है। वो बेचारा आज किसी की सिफारिश लेके मेरे पास आया था, तो 10,000 रुपये लेके मैंने उसको आज ही मतलब होंडा सीडी दिया हूँ। बाकी अक्सात भी उसकी मर्ज़ी के मुताबिक लिया हूँ। तो जैसे कि आप इंतहाई खुलूस से काम कर रहे हैं नाज़रीन, जिनसे देख रहे हैं कि ज़रूरतमंद अफराद को जो है ये अच्छे इक़दाम की सिक्योरिटी चाहिए होती है रिकवरी की, तो अगर सिक्योरिटी मिलती है तो यकीनन इस तरह काम चलता रहता है। हमारे साथ इसी मुनीर एंटरप्राइजेज़ के एक नौजवान साथी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि नौजवान ही एक नौजवान के दर्द को समझ सकता है, उसके एहसासात और जज्बात को समझ सकता है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले यूथ को जो है आने जाने में इंतहाई दुश्वारी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से शिकार होते हैं। तो हमारे साथ ये दोस्त बैठे हैं, तो ये हमें बताएंगे कि जो हमारी यूथ है जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते
پڑھتے ہیں اور جو مختلف جابس کرتے ہیں تو ان کی سہولت کے لیے منیر انٹرپرائزز جو ہے وہ کس قسم کی سہولیات دے رہی ہے؟ یہ جٹال کا نمائندہ ہے میرا. جی سر، ایسے لوگوں کے لیے بھی ہمارے پاس بہت اچھی سہولت موجود ہے. تو ایسے لوگوں سے ہماری اکثر بیشتر ملاقات ہوتی ہے سر. تو ان سے مل کے ہم جو کچھ ان سے زیادہ تر لوگ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو کہ ہاسٹلس ان کے دور ہوتے ہیں. اچھا، ان کی رہائش دور ہوتی ہے، ان کے کالج دور ہوتے ہیں، گھر کی رہائش دوسری جگہ میں اور کالج دوسری جگہ میں ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں سے ہماری ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں، وہ اکثر و بیشتر ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں آسان اقساط چاہیے اور ڈاؤن پیمنٹ کم ہو. تو ایسے لوگوں کے لیے ہم بائکیں دیتے ہیں تو بہت ہی آسان اقساط ہیں. اچھا، آپ جٹیال برانچ کے، تو جٹیال کیونکہ ایک ہب ہے کاروباری لحاظ سے، بہت بڑا ایریا ہے، تو وہاں پر جو ہے سب کے سب تقریباً جو ہے وہ کا ملازم پیشہ افراد وہاں پر ہے. تو ملازم پیشہ افراد جو ہے آپ کے اس اسکیم سے استفادہ کرنے کے لیے آپ سے کے پاس آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ بہت سارے آ رہے ہیں سر، بہت سارے آ رہے ہیں. ہم جا رہے ہیں ان کے پاس، ان سے گپ شپ ہوتی رہتی ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں ایسا کوئی پلیٹ فارم چاہیے تھا تو ہمیں نہیں مل رہا تھا، تو ہمیں بہت ہی اچھا سہولت ہے. تو اکثر دکاندار لوگ ہیں جو کہ بیٹھتے نارمل میں ہیں اور آ کے جٹیال میں آ کے وہ کاروبار کرتے ہیں، اس لیے اور بہت دیر تک کھلے رہتے ہیں. تو اس لیے اس وجہ سے ان کو بائکیں چاہیے ہوتی ہیں. تو اس لیے ان کو آنے جانے میں بھی مسئلے آپ کو پتہ ہے آج کل زیادہ ہیں. تو سیکورٹی کا بھی بڑا ایشو ہوتا ہے. تو بائک بندہ جب کوئی اس طرح بائک آپ کے پاس ہوتی ہے، کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت آپ جا سکتے ہو، آ سکتے ہو، تو آپ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوتی ہے. تو ناظرین، اس وقت آپ ہنیسارا ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں منیر انٹرپرائزز جو ہے گلگت شہر میں کیا کچھ کر رہا ہے اور کس طرح جو ہے وہ ایک طبقے تک جو ہے آسان اقساط پر جو ہے وہ ان کے گھریلو استعمال کی اشیاء، صرف بائک نہیں ہے، آپ فریج، ٹی وی، ریفریجریٹر، واشنگ مشین، موبائل، کارپیٹ، یعنی کہ جو آپ کو ضرورت ہے، جس قسم کی آپ کی ڈیمانڈ ہے، اگر آپ منیر انٹرپرائزز سے کرتے ہیں تو یقیناً وہ آپ کی اس ضرورت کو اقساط کی صورت میں پورا کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے. اور اسی لیے جو ہے اتنی بڑی ایک ٹیم جو ہے وہ منیر انٹرپرائزز جو ہے گلگت شہر میں کام کر رہی ہے. تو آخر میں منیر انٹرپرائزز کے مالک آنر جو ہے منیر بھائی سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. بس میرے ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر وہ ہمارے ادارے سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ خوشحال ہوں گے اور ان کو وقت پہ جو چیز ضرورت ہوگی انشاءاللہ میری حیثیت کے مطابق جو بھی ہوگی میں ان سب کو مطلب کرنے کے لیے تیار ہوں. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سیف اللہ بھائی جو اس کاروبار کا وسیع تجربہ بھی رکھتے ہیں. 2200 کے قریب بائک انہوں نے دیے بھی ہیں. تو لاسٹ میں ان سے میں پوچھنا چاہوں گا بلکہ پیغام لینا چاہوں گا کہ آخر میں آپ ہمارے عوام کو، ہمارے ناظرین کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ بس میرا عوام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ دیکھیں، پہلے آ کے معلومات لے لیں، منیر بھائی کا تعارف لے لیں، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ کام واقعی چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے. آفیسز منیر بھائی کے 4-5 جگہوں میں تو مجھے پتہ ہے، برانچز جو ہے 4-5 جگہوں کا تو مجھے پتہ ہے. باقی منیر بھائی کے قول جو ہے نا 14 سے 15 برانچز بھائی نے کھولا ہے. تو اس کام میں نقصان نہیں ہے، آپ کی سیونگ بھی ہو جاتی ہے، آپ کو نقصان بھی نہیں ہوتا ہے. آپ وقتاً فوقتاً آپ قسط جمع کراتے جائیں گے تو آپ کا ہی فائدہ ہے. تو میرا عوام سے ایک ریکویسٹ ہے کہ تعاون کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جی ناظرین، ہنیسارا ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں منیر انٹرپرائزز گلگت شہر میں کیا کچھ کر رہا ہے. اور جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ منیر انٹرپرائزز کے ان تمام پروجیکٹس اور ان کے تمام پروڈکٹ جو وہ اقساط پہ دے رہے ہیں ان کا جو ہے وہ جامع ترتیب سے آپ کے سامنے پیش کر سکیں. اگر کچھ رہ گیا تو آپ جو ہے ہمارے چینل کے نیچے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں پٹی چل رہی ہے منیر انٹرپرائزز کی، اس پہ تمام موبائل نمبرز لکھے ہوئے ہیں. آپ ڈائریکٹ اپنے گھر میں بیٹھ کر فون کال پر بھی تمام تر معلومات اکٹھی کر سکتے ہیں. اور جو چیز آپ کو چاہیے، ہماری ماں بہن جو رابطہ کرنا چاہیں تو بھی نمبر پہ آپ رابطہ کر کے میسیج کر سکتے ہیں. آپ کو تمام معلومات جو ہیں مل سکتی ہیں اور آپ کے گھر کے دروازے پہ منیر انٹرپرائزز کا جو نمائندہ ہے وہ پروڈکٹ لے کر آپ کے آئے گا. اور ریکوری بھی اسی حساب سے جو طے پائے گی دونوں پارٹیوں کے درمیان میں وہ اسی ترتیب سے ہوتی جائے گی. یقیناً جو ہے ہمیں ہماری ضرورتیں بے تحاشا ہے، ہماری آمدنی
بہت کم ہے، اور ہم اپنی کم آمدنی میں اگر اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہیں تو منیر انٹرپرائزز جو ہے موجود ہے، آپ کی خدمت کے لیے بالکل تیار ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان پرویز میر، پروگرام منیجر پریس موسیٰ عسیر، اسسٹنٹ کیمرہ مین اکرم شاہ ترمیزی کو اجازت دیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔